بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹخنے کے نیچے نماز کے اندر کپڑے کا ہونا، اس میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، تو اس بارے میں میں نے سوچا کہ شرعی حکم کو واضح کر دیا جائے۔ تو اس بارے میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ زمین پر کپڑے کو گھسیٹ کر چلنا، اس کا حکم یہ ہے کہ زمین پر کپڑے کو اگر کوئی گھسیٹ کر چلتا ہے تو یہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے مکروہ تحریمی ہونے کی وجوہات ہم بیان کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ایک حدیث پاک ایک دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا، کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو آدمی از راہ تکبر کپڑے کو گھسیٹ کر چلتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ایک شخص تہ بند کو لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ اذهب فتوضا، کہ جاؤ وضو کرو۔ تو وہ شخص چلا گیا، فتوضا، اس نے وضو کیا اور پھر دوبارہ نماز پڑھی۔ تو ایک شخص نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ تہبند لٹکانے والے کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث مبارکہ ہیں کہ کپڑے کو زمین پر گھسیٹ کر کوئی چلتا ہے، لٹکاتا ہے کپڑے کو، تو نماز بھی اس صورت میں مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور اس طرح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 10 اور صفحہ نمبر 263 پر بیان کیا کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو زمین پر کپڑا گھسیٹ کر کوئی چلتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھنا یہ ممنوع ہے اور جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اسراف اور فضول خرچی بھی ہے، اور فضول خرچی بھی منع ہے، ولا تسرفو، کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اور اسی طرح اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اس میں کپڑے کے نجاست سے آلودہ ہونے کا بھی خوف اور خدشہ ہوتا ہے، جس طرح کہ اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عبید بن خالد کہتے ہیں کہ میں ایک تہبند باندھ کر جا رہا تھا اور وہ زمین پر گھسٹتا رہا، تو اتنے میں ایک شخص نے مجھے آواز دی کہ اپنا کپڑا اوپر اٹھاؤ، اس میں زیادہ صفائی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سیاہ اور سفید دھاری دار کپڑا ہے، یعنی ایک معمولی کپڑا، اس میں کوئی تکبر والی بات تو نہیں ہے، مطلب کہ میرا کپڑا اگر گھسٹ رہا ہے تو یہ تکبر کی بنا پر نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ میری ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس کی علت بھی بیان کی ہے کہ اس میں زیادہ صفائی ہے، اور آپ علیہ السلام کی طرف وہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا تو سرکار علیہ السلام نے اپنا تہبند مبارک جو ہے وہ آدھی پنڈلیوں تک رکھا ہوا تھا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر کیا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کپڑے کو اوپر اٹھاؤ کہ اس میں زیادہ صفائی ہے، کیونکہ ان کا کپڑا زمین پر گھسٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے نجاست سے آلودہ ہونے کا خدشہ تھا، تو جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کپڑے کو اوپر اٹھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ اس کے اندر کپڑا اگر کوئی گھسیٹ کر چلتا ہے تو دوسرے دیکھنے والے لوگوں کو تکبر کی بدگمانی بھی ہوتی ہے، تو دوسروں کو تکبر سے بچانا بھی چاہیے، بدگمانی سے بھی بچانا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ تکبر کی بدگمانی سے بچ جائیں کہ اس کے بارے میں۔ لہذا معلوم ہوا کہ کپڑا گھسیٹ کر چلنا کراہت سے خالی ہرگز نہیں ہے، تو کپڑے کو گھسیٹ کر چلنا شریعت میں جائز نہیں ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا، اور کئی وجوہات کی بنا پر یہ ناجائز ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ محض کپڑے کا، تہبند کا، شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا، زمین پر تو نہیں گھسٹ رہا لیکن ٹخنوں کے نیچے ہے، تو اس میں حکم کے اندر تفصیل ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبر کی بنا پر ایسا کرتا ہے
کہ کپڑوں کو، شلوار کو، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور تکبر کی بنا پر رکھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی قد و کاٹ اور قد و قامت کے اعتبار سے اس کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، لیکن اس نے ٹخنوں سے نیچے تکبر کی بنا پر نہیں رکھا ہوا، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں جاتی، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے، اور اس صورت میں نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز کے اندر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر بھی اس کو فولڈ کرنا شروع کر دیں، اس کو لپیٹنا شروع کر دیں، اس کا ہم حکم علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامت، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو تکبر کی بنا پر اپنے کپڑے کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، لٹکا کر رکھتا ہے۔ تو اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کپڑا تو ان جانے میں وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، الا یہ کہ میں اس کی خاص توجہ رکھوں تو پھر ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا، لستا ممن یصنع خیلاء، کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان میں سے نہیں ہیں جو تکبر کی بنا پر کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کپڑا اس کا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے لیکن تکبر کی بنا پر نہیں ہے تو اس کا کپڑا نیچے بھی رہتا ہے تو پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ پہلے والی روایت بخاری شریف کے اندر موجود تھی اور یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں، خاسفت الشمس ونحن عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورج گرہن ہوا، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یجر ثوبہ مستعجلا، جلدی کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو لٹکاتے ہوئے چلے، گھسیٹتے ہوئے چلے، حتی اتى المسجد، حتیٰ کہ آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے جلدی کی وجہ سے، اور تو آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا، لوگوں کو جمع فرمانے کے بعد نماز پڑھی اور دعا مانگتے رہے، پھر اس پر جو ہے سورج منکشف ہو گیا، کھل گیا اور اس کا سورج گرہن ختم ہو گیا۔ تو اب اس حدیث پاک کے اندر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جلدی کرتے ہوئے نماز کی طرف آئے، مسجد کی طرف ہے، تو آپ کا کپڑا مبارک بھی وہ لٹکا ہوا تھا، ٹخنوں سے نیچے تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تکبر نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر تکبر کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اس پر مزید یہ دلائل بھی موجود ہیں کہ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ جس آدمی نے من جر ازارہ من غیر قصد التخجل فإنه لا بأس به من غیر کراہۃ، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے بغیر قصد تکبر کے تہبند ٹخنوں کے نیچے باندھا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، نہ کوئی حرج ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوتا ہے لیکن بشرطے کہ تکبر نہ ہو، بغیر تکبر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید آپ آگے بھی لکھتے ہیں کہ انہ لا حرج علی من یجر ازارہ بغیر قصد، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تہبند کے ایک کنارے کے پھسل جانے کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم تکبر سے ایسا نہیں کرتے ہو، یعنی تم پر اس وعید کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا تہبند بلا قصد پھسل جائے، ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث پاک کے شرح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں لدلالت ظواہر الحدیث علیہ فإن کان للخیلاء فهو ممنوع منع تحریم والا فمنع تنزیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکا کر چلنا مکروہ تحریمی ہوگا، اگر تکبر کی نیت سے نہ ہو تو پھر مکروہ تنزیہ ہوگا۔ اب یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کی بنا پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پر شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہر آدمی کو کہا جائے کہ جناب تمہارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا تو اس وجہ تمہاری نماز مکروہ تحریمی ہو گئی۔ نماز نہیں ہوتی ہے، دلوں کے حالات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کون واقفیت رکھتا ہے؟
اس آدمی کے دل، یہ تکبر کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، اس کے آدمی کے دل کے اندر کوئی تکبر ہی نہ ہو، بلکہ اس کی توجہ ہی نہ ہو کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے. تو جب اس بارے میں توجہ نہیں ہو اور تکبر کی بنا پر اس نے ایسا کیا ہوا نہیں ہے تو اس کی نماز میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور اس پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ عائد نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نماز بھی درست ہے اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ کپڑے کا فولڈ کرنا، لپیٹنا، چاہے وہ کپڑے کا لپیٹنا یہ بازو کی جانب سے ہو کہ آستینوں کو چڑھایا جائے، یا شلوار کے اوپر نیفی کی جانب سے اس کو اڑسا جائے، لپیٹا جائے، یا اس کے علاوہ رکوع میں جاتے آتے ہوئے کپڑوں کو سمیٹا جائے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ پینٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے پینچے جو ہے ان کی تہ بنا کر جو اوپر کو فولڈ کیا جاتا ہے، لپیٹا جاتا ہے، یہ سب چیزیں مکروہ تحریمی ہیں. کپڑے کا لپیٹنا یہ مکروہ تحریمی ہے اور اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. اب وہ حدیث مبارکہ کے جس کے اندر اس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1076 ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعۃ ونہا ان یکف شعرہ وثیابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور بالوں کو اور کپڑوں کو سمیٹنے سے منع فرمایا، کف ثوب سے منع فرمایا، کف شعر سے منع فرمایا. اور کف ثوب کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ کف ثوب کا اطلاق ہر اس کپڑے پر، چاہے وہ آستینوں کو جو ہے فولڈ کیا جائے یا اس کے علاوہ شلوار کو فولڈ کیا جائے نیچے سے یا اوپر کی جانب سے، ایسا کرنا نماز میں مکروہ تحریمی ہے. اب ایک جانب آپ اندازہ لگیں، ایک جانب شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں، شلوار کو فولڈ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی ایک مکروہ تحریمی سے بچتا ہے کہ میری شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، تو دوسرے مکروہ تحریمی کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، اس کو شلوار کو فولڈ کر رہا ہے، جبکہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے. حالانکہ اس میں گنجائش ہے، ٹخنوں کے نیچے کپڑا ہے تو اس میں گنجائش ہے کہ وہ مکروہ تنزیہ ہو، خلاف اولا ہو، یا اس میں کوئی حرج نہ ہو، جیسا کہ فقہاء کرام فرما چکے. لیکن کیونکہ اگر وہ تکبر کی بنا پر نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تکبر ہوگا تو تب وہ مکروہ تحریمی ہوگا. اس صورت میں جبکہ وہ فولڈ کر رہا ہے، چاہے وہ تکبر کی نیت ہے یا نہیں ہے، جو بھی صورت ہے، ہر صورت میں کپڑوں کو لپیٹنا مطلقاً فرمایا گیا ہے. تو اس وجہ سے کپڑے کو اگر فولڈ کرتا ہے، لپیٹتا ہے اوپر سے نیچے سے جس طرف سے بھی، تو یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے. حدیث پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. اس پر علامہ زین الدین ابن نجیم علیہ رحمہ البحر الرائق کے اندر لکھتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمازی کا کپڑا موڑنا مکروہ ہے. اسی طرح شرح منیت المصلی میں ہے اور کپڑے موڑنے میں آستینوں کا ڈسنا بھی شامل ہے. اور اسی طرح ایک اور مقام پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس طرح ایک شخص نماز میں داخل ہوتے وقت آستین یا دامن چڑھائے ہوئے تھا، اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ کراہت صرف اس صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ نماز کے اندر آستین چڑھائے تو تب مکروہ ہوگا، بلکہ اس صورت میں بھی ہے کہ اگر پہلے سے وضو کی خاطر یا کسی اور مقصد کے لیے، کام کاج کے لیے اس نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھی یا شلوار کو اوپر جو ہے اس نے فولڈ کیا ہوا تھا اور پھر اسی صورت میں نماز کے لیے آ گیا، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کراہت ہوگی اور کراہت تحریمی ہوگی، یہ مکروہ تحریمی ہوگا. اور اسی طرح مزید آگے چل کر بھی آپ لکھتے ہیں کہ وَالظَّاهِرُ الْإِطْلَاقُ لَا صَدَقَ كَفُّ الثَّوْبِ عَلَى الْكُلِّ. آپ فرماتے ہیں بحر الرائق میں یہ بھی لکھا ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ مطلقاً آستین چڑھانا مکروہ تحریمی ہے، کراہت کا سبب ہے، چاہے کوہنیوں سے نیچے تک چڑھی ہوئی یا کوہنیوں تک چڑھی ہوئی ہو، جیسے بھی ہو، تو یہ کف ثوب کا اطلاق ہر صورت میں اس پر سچا آتا ہے. اور اسی طرح امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس بارے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ آستینیں کوہنی تک چڑھی ہوئی ہوں تو نماز پڑھنی کیسی ہے، تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنی مکروہ ہے، تو اور سخت شدید مکروہ ہے، چاہے وہ آستین جو ہے وہ کوہنی تک چڑھی ہوئی ہو یا اس سے کم چڑھی ہوئی ہو، تو فرمایا کہ اس صورت میں نماز مکروہ ہے اور شدید مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے. یہ چیز کتاب رضویہ شریف جلد 7 اور صفحہ نمبر 311 پر موجود ہے. تو یہ ہیں وہ دلائل جن کی بنا پر کپڑے کو اڑسنا اور موڑنا، چاہے وہ نیفی کی جانب سے ہو یا یہ جو ہے شلوار کو نیچے
پینچے کی تہ بنا کر جو اس کو موڑنا ہو، یا کفیں یہ آستینوں کا چڑھانا ہو، ہر صورت میں یہ مکروہ ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا کریں، اگر نماز کے اندر کپڑا اگر نیچے ہے ٹخنے سے، تکبر کے بنا پر ہے تو مکروہ تحریمی ہوگا، تکبر نہیں ہے، عادتاً ایسا ہے، اور تو پھر نماز اس میں مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر فولڈ کرو گے پھر مکروہ بن جائے گی، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو یوں جو ہے اوپر کر لیا جائے، نیفے کی جانب سے شلوار کو اوپر کر لیا جائے، اس کو فولڈ نہ کیا جائے، اس کو عرصہ نہ جائے، اس کی تہ نہ بنائی جائے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو نماز اس سے مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔